بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رمضان گزارنے کے بعد آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اور جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ یقیناً آپ لوگوں کو فرق محسوس ہوا ہوگا اس رمضان اور پچھلے رمضان یا اس سے پہلے گزرے ہوئے رمضان کی تراویح میں۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم نے یہ جو محنت شروع کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے علم میں اے اللہ اضافہ فرما، آمین۔ تو یہیں سے شروع کرنا ہے ہم نے آج فیض قال ابراہیم سے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آخری جو کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں تک، او کالذی مر علی قریۃ، رائٹ؟ جی ادھر سے کرنا ہے جی سر، یہی مارک ہوا بنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پہلے اس کو جیسے ہم سنتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل لے بھائی، ایک سیکنڈ یہ اس کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اچھا جی، یہ تلاوت سنتے وقت تقریباً کتنا سمجھ میں آ رہا تھا جی؟ کوئی 70%، 80%، 90%؟ 18% تک تو انشاءاللہ آتا ہے۔ 80% تک تو الحمدللہ آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی نئے الفاظ جو ہمارے پاس اس سے پہلے نہیں آئے اس میں۔ وَإِذْ قَالَ آ چکا ہے، ابراہیم ربی ارینی۔ ارینی یہ دو الفاظ ہوں گے، تو اری نی، اری نی، تو یہ اری اگر یہ ہے تو پھر اس کا ماضی اور مضارع بھی ہوگا، یہاں آئے گا ارا یرا، ارا یوری، یوری، ارا یوری، ارا یوری۔ ارا یوری کا معنی دکھانا، ارا اس نے دکھایا،
یوری وہ دکھاتا ہے، اری تو دکھا، اری نی تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی الموتا، تو یہ تحیی انتا تحیی ہوگا یا ہی تحیی ہوگا، یہ بتائیے۔ ہیا ہے، انتا سر، انتا انتا تحیی، ہیا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے، جی تو یہ انتا تحیی ہے، ہیا تحیی نہیں ہے۔ تو ربی ارینی کیفا تحیی الموتا، اور یہ ہم کسی 2 کے بعد ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، پچھلے پہلے پارے میں یہ آیا تھا، الموتا جو ہے یہ میت کی جمع ہے۔ قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، اولم تؤمن، یہ اولم ایک ہی طرح سے جیسے افلا یتدبرون القرآن ہم نے پڑھا تھا، ایسے ہی اولم اور افلم آتا ہے۔ تو کیا بھلا تم لم تؤمن، لم تؤمن میں لم نے کیا کیا، اصل میں کیا تھا، لم کے بغیر اگر ہم کہیں تو تؤمنو، اور لم نے آ کر کیا کیا، جزم دے دی، تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا، لم تؤمن۔ تو لم کیا کرتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو 4 کام ہوتے ہیں لم کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہوگا لم کا، ماضی میں کر دے گا، معنی جو ہے وہ مضارع کا معنی ماضی میں لے جائے گا، اور معنی کو نفی بھی کرے گا، نفی کر دے گا، اور آخر میں جزم آ جائے گی۔ تو یہ چاروں کام یہاں پر ہو رہے ہیں، اور مجزوم کر دے گا، مجزوم کر دے گا بالکل آخر میں جزم۔ تو یہاں جزم کی علامت ہم کیا کہیں گے، جزم تو من کے آخر میں جزم کی علامت، سکون کی جو علامت آئی ہوئی ہے وہ جزم کی پہچان ہے۔ تو قال اولم تؤمن، اس نے کہا اولم تؤمن، کیا بھلا تو ایمان نہیں لایا، یعنی کیا آپ کو یقین نہیں ہے۔ قال، تو پہلے قال کا فاعل کون ہوگا، قال اولم تؤمن، اس قال کا فاعل کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ، اور پھر آگے آ رہا ہے قال بلا، یہاں پر قال کا فاعل ہے قد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام۔ بس یہی ہم نے ان چیزوں کو جج کرنا ہے کہ افعال جہاں پر یوز ہوئے ہیں ان کا فاعل جو ہے وہ ہم پہچان سکیں کہ یہاں پر کس کو فاعل بنانا ہے۔ اس سے ہمارا یہ جو قرآن چونکہ ایک ڈائلاگ کی صورت میں آیا ہوا ہے تو یہ ہمارا ڈائلاگ کلیئر رہے گا۔ تو قالا کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بلا، اور بلا کے بارے میں شاید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوشچن کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سمپل کوشچن کیا جائے کہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا یس اور نو، کہ ہاں یا نہیں، نعم یا لا کے ساتھ۔ لیکن اگر نفی کے انداز میں سوال کیا جائے، جیسے یہاں پر ہے کیا آپ یہ نہیں کرتے، اور اس نے آگے سے اس کو پازیٹیو دینا ہے نا، میں کرتا ہوں، تو پھر اس کا جواب وہ یس یا نو سے نہیں دے گا، بلکہ یعنی نعم یا لا سے نہیں دے گا، بلکہ بلا سے دے گا، اور بلا کا معنی ہوگا یس وائی ناٹ، یعنی میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو قال اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے، قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، تو پھر میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو لیطمئن یہ ایک ریلیٹیولی نیا لفظ ہے، لیطمئن، تو اطمئن، اس کو ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں، اطمئن یطمئن، تو میم حمزہ اور نون مادے میں 4 حروف آ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ابھی تک ہم جو زیادہ تر الفاظ ہم نے افعال وغیرہ پڑھے تھے اس میں ہم بات کرتے تھے کہ مادے کے حروف 3 ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر مادے کے حروف 4 ہیں۔ یہ بات پتہ چلی کہ کچھ ایسے بھی نظر آئیں گے جہاں مادے کے حروف 3 سے زیادہ ہوں، یعنی 4، یعنی مادے کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ اصلی حروف اس کے 4 ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک پھر جب اس کے مادے کے حروف 4 ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے جو ٹیبلز پڑھے ہوئے ہیں ان ٹیبلز میں سے یہ کسی پر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ایک الگ نیا ٹیبل ہوگا، اور اس باب کا نام ہے افعلال. افعلال. اور اس افعلال کو اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ پورا ٹیبل کیا ہوگا، اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں جی. یہ آئے گا اسی کو جو ہے وہ ریفرنس بنایا ہے. تو یہ بنے گا اطمأن، دوہرا لیں، اطمأن وہ مطمئن ہوا، اطمأنو وہ سب مطمئن ہوئے، اطمأننت اطمأننتم، اطمأننت. اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ واحد جمع کے اعتبار سے، تو ہم کریں اطمأن، اطمأنو، اطمأننت، اطمأننتم، اور اطمأننتو، اطمأننا، اور اطمأنت. یطمئنو، یطمئنون، یہ ہے تطمئنو. اولم ولکن لیطمئن، یہ یطمئن سے یطمئن ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو یاد رکھیں گے تو مصدر تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے، اطمئنان. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، حمزہ کی جگہ یا کے ساتھ ہم بولتے ہیں اطمینان. تو وہ یہی ہے. اسی کو جب ہم عربی سے اردو میں لے جاتے ہیں تو ہم اس کو حمزہ کی بجائے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اطمینان کہتے ہیں. وہ مطمئن ہوا، اس نے قرار پکڑا. تو لیطمئن، تو یطمئنو تھا، تو یہ یطمئن کیوں ہو گیا، لی کی وجہ سے، لی ان لی کی چھپا ہوا وجہ سے. ہے. لی جو ہے یہ تاکے والا معنی دے رہا ہے. ہم کسی فور میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے 6 کی گرامر میں بھی اس کو ریوائز کیا تھا کہ جب فعل مضارع سے پہلے لی آ جائے جس کا ترجمہ تاکے کے ساتھ کیا جائے، جو وجہ بتاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو میں یہ اپیل اور یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے کون، قلبی میرا دل. قال اس نے کہا، کس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے. فخذ اربعۃ من الطیر، پس خذ اخذ یاخذ خذ، جیسے تھا امارا یامر مر، اخذ یاخذ خذ. تو آپ لیجئے، پکڑیے، اخذ کا معنی اس نے پکڑا، اربعتن 4 کو، من الطیر پرندوں میں سے. طیر طیارہ اسی سے ہے جو جہاز کو کہا جاتا ہے، طیر طیارہ. تو یہ طیر جو ہے یہ اسم الجنس کہلاتا ہے، ہر طرح کے پرندے اس میں مراد ہیں. تو یعنی اللہ نے اوپن کہا کہ کوئی بھی 4، کوئی سے بھی پرندوں میں سے کوئی سے 4 لے لیجئے. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سرہن یہ ایک نیا لفظ ہے، اور اس کو ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بنے گا سارا یسورو. سارا یسورو، اس نے ہلایا. ہلانے سے مراد ہے یہاں پر مانوس کر لینا، ان کو مانوس کر. سارا یسورو، تو سر مانوس کر لو، ان کے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر ہو جائیں، مطلب ان کے ساتھ گھل مل جاؤ، وہ تمہارے ساتھ انسیت ہو جائے ان کی. فسر ہن، سر ہن، سر ہن، ان سب کو تم مانوس کر لو، الیک کا اپنے ساتھ. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اجعل، اجعل کا معنی یہاں پر بنانا نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ رکھنے کے معنی میں ہے. ثم جعل علی کل جبل، پھر تم رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءا کوئی ایک حصہ. ثم ادعوہن، اس کو اگر ہم ثم پہ رک جائیں تو پھر کیا پڑھیں گے، ادعوہن، ادعوہن. تو ادعو یہ کہاں سے آیا، دعا یدعو، ادعو، دعا اس نے بلایا،
یدعو وہ بلاتا ہے، ادعو تو بلا، ہننا ان سب کو، تو جب تو بلائے گا تو کیا ہوگا، یاتینا کا سعیا، یہ یاتینا اس کے بارے میں بتائیں جی، کون بتانا چاہے گا، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیے، یاتینا کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث جمع کا صیغہ ہے، غائب. مؤنث جمع کا صیغہ غائب، ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع. مضارع ہے. اور ایک سوال اور، یہاں پر یہ آ رہا مضارع ہے فعل فعل مضارع مضارع، جمع مؤنث غائب. فعل مضارع جمع مؤنث غائب، تو اس کا واحد کیا ہے پھر، یاتینا کا؟ تأتینا. تأتی، تأتی تاتی یاتینا. اچھا، ایک تو یہ واحد اور جمع ہو گیا، تأتی کے ساتھ جمع مضارع کا جب آئے گا تو وہ یاتینا آ گیا. اور ایک بات اور بتائیں، یہ ادعوہن، ادعو امر ہے، تو ہم نے یہ بات بھی پڑھ رکھی ہے کہ امر کے بعد جب جواب امر آتا ہے تو اس میں اگر فعل مضارع ہو تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے، تو یہ مجزوم ہے. جی سر ہے. ہے تو مجزوم ہے، تو کیسے ہے مجزوم، اس کے جزم کی علامت کیا ہے یہاں پہ، سکون. یا تینا. سر یہ نون نسوہ ہے نا، اس پہ حرکت تبدیل نہیں ہوتی نا. پہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. اس پہ ہوتی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، وہ یاد ہے افعال میں سے مبنی کتنے ہیں، معرب اور مبنی یاد ہے؟ مبنی ہے، بالکل یہ مبنی ہوگا. معرب افعال میں سے مبنی افعال کون کون سے ہیں، فعل ماضی مبنی ہے، فعل امر سارا مبنی ہے، اور فعل مضارع میں سے جو جمع مؤنث والے الفاظ ہیں، یعنی اسی کو اگر لیں تو یاتینا اور تاتینا، یہ دو مبنی ہیں. مبنی ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ جزم والا ایکشن ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فی محل جزم ہے، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس نے جزم قبول نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یاتینا وہ سب آئیں گے، ادعوہن تم پکارو ان سب کو، یاتینا کا، یاتینا کا وہ سب آئیں گے، کا تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ، وعلم اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفاق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت آیت اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو سمجھایا ہے ان آیات میں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو کہ وہ حبہ وہ دانہ اگاتا ہے، سبع سنابل 7 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خوشے یا 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے اور ہر اس پھل اور بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ اس ایک سے 7 اگے، اور ہر ان 7 میں سے ہر ایک میں 100 ہوں، تو کتنے ہو گئے ایک کے بدلے میں، 700. 700. یہ گویا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے تو 700 روپیہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا جو ہے وہ ریوارڈ واپس ملنے والا ہے، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ 700 کی لمیٹیشن نہیں ہے، یہ میکسیمم نہیں ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے مزید بھی بڑھا سکتا ہے. یعنی اخلاص اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کتنے اخلاص اور خلوص کے ساتھ اور کتنے جو ہے وہ اس جگہ پر خرچ کیا ہے جہاں پر ضرورت تھی. ضرورت کو دیکھتے ہوئے جتنی زیادہ ضرورت کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہے اس کے مطابق اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اور پھر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے اس چیز کا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منا ولا اذى، یعنی کسی پر جتلاتے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی کسی کو تکلیف دیتے ہیں.
تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ 2 آیات میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ بتایا کہ اس انفاق فی سبیل اللہ سے کیا فائدے ہیں۔ اب اس میں الفاظ کو دیکھ لیں، ینفقون، یہ تو نیا لفظ نہیں ہے، انفقا، ینفقو اور ینفقون، کون سا باب ہوگا؟ افعال، باب افعال، اور اس کے روٹ لیٹرز انفقا سے نفقہ، نون، فا اور قاف مادے کے حروف، انفقا ینفقو، انفقا ينفقوا، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، حبہ، حبہ کہتے ہیں بیج کو، دانے کو حبہ، اس کے پیچھے کچھ دیا گیا ہے، حبہ، حبہ یحبو، اس نے رغبت کی، محبت کی، پسند کیا، اور حبہ دانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حبہ یحبو اور حبہ یحبو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انبتت، یہ کون سا باب ہوگا جی؟ انبتا ینبت، اسلم انبتا ینبت، ینبتو، باب سر باب افعال ہوگا، افعال، اور اس سے مادے کے حروف نون، با اور نون، با اور تا، تا، انبتا ینبتو، اس نے اگایا، وہ سبزی والا ہوا۔ تو نبتا ینبتو یہ آتا ہے اس کا مجرد سے نصرہ کے پیٹرن پر، اور انبتا ینبتو باب افعال ہے، اور اسی سے اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نباتات۔ تو نباتات جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نبات جو تھا نا، ایک نبات ہے تو اس کی جمع پھر نباتات، جو چیز زمین سے اگتی ہے اس کو نباتات کہتے ہیں۔ تو انبتا اس نے اگایا، یہاں آیا ہے انبتت، تو یہ انبتت مؤنث والا کیوں آیا ہے؟ حبہ کی وجہ سے، حبہ، حبہ کی وجہ سے، سر حبہ حبہ کے کی، آخر میں، جی حبہ کے آخر میں جو تا ہے مؤنث کو لیا گیا ہے، اس لیے انبتت مؤنث استعمال کیا۔ 7 سنابل، تو سنابل یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع اور جمع، جمع جمع مکسر، اس کا واحد پھر کہاں ہے؟ سر اس کے جمع آگے مکسر ہے، آگے آ رہا ہے فی کل سنبلتن۔ اچھا، سنابل میں اگر میں ایک سوال اور کروں، سنابیلا آ رہا ہے، لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، سنگل زبر، جبکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ سنگل حرکت تو تب آتی ہے کہ جب الف لام ہو شروع میں، اس کے شروع میں تو الف لام نہیں ہے، تو تنوین بھی نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ تباہ کے ساتھ آ رہا ہے نا سنابلہ، اس کی وجہ سے۔ سر 7 کے سر یہ ساتھ بھی جی وہ جمع ہے جن الف کے بعد سے جس سے 2 حروف ہوتے ہیں، جی ماشاء ایسی اللہ، جمع۔ ایسی جمع جو جمع مکسر جس میں الف کے بعد 2 حروف ہوں، سنابل، مساجد، مکاتب، مقابر، تو وہ کیا مفاعل ہوتے ہیں؟ کا اس کو کیا ہوتا ہے؟ ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف ہوتا ہے، غیر منصرف۔ اور ممنوع من الصرف کا جو ہے وہ یہ جوڑی کون سی بن رہی ہے 7 سنابلہ، یہ بتائیں؟ 7 یہ مضاف سنابلہ، مداخلے، مضاف مضاف الیہ، گڈ۔ مضاف تو مداخلے۔ سسٹر ارجمن آپ بھی بتائیے، سنابلہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور، رائٹ؟ جی مجرور، تو جی یہاں پر یہ مجرور ہے سنابلہ، جی ہے، جی ہے، جی چلیں میں اتنا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہے، جی مجرور تو ہے، لیکن یہاں مجرور پر ہے، مجرور کی علامتیں ہم نے پڑھی تھیں، جر کی علامتیں کتنی آتی ہیں؟ زیر کے ساتھ جر ہو سکتی ہے، اور جی
یا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور زبر کے ساتھ بھی جر ہو سکتی ہے. علامت زبر کی زبر جو ہے وہ بطور جر کی علامت. آپ کو یاد ہوگا کسی 5 میں بھی اور پھر 6 میں بھی ہم یہ پڑھ کر آ چکے ہیں پہلے کہ جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ان میں زیر نہیں آتی بلکہ زیر کی جگہ پر بھی زبر آ جاتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. جیسے مثال ایک بڑی آسان سی مثال ہے. درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم. حالانکہ ابراہیم ابراہیم سے پہلے علی حرف جر ہے تو ابراہیمی نہیں پڑھتے بلکہ ہم علی ابراہیمہ پڑھتے ہیں. تو وہاں ابراہیمہ جر کی حالت میں تو ہے، مجرور تو ہے، لیکن اس کا جر جو ہے وہ زیر کی بجائے زبر کے ساتھ چھوڑ. تو سنابل جو ہے وہ جمع مکسر کی وہ قسم ہے جو ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے اور زیر بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. فی کل سنبلۃ، ہر ایک جب اس خوشے میں 100 حبۃ 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف، یہ فعل کہاں سے آیا ہوگا جی؟ کون سا باب ہے؟ ضعف یضاعف، ضاعف یضاعف. باب کون سا ہو گیا پھر یہ؟ مفاعلہ. مفاعلہ. باب مفاعلہ افعال نہیں، افعال کیسے ہوگا؟ افعال میں تو الف والا ساؤنڈ نہیں آتا، کہیں پر آتا ہے. ضاعف یضاعف. سر یہ ارادہ یریدو کے پیٹرن پہ نہیں آ رہا سنبل پھر؟ کون سا؟ ارادہ یریدو کے پیٹرن پہ باب افعال تو نہیں آ رہا یہ؟ یضاعف نہیں، یضاعف کی طرح آپ ملائیں. ہم نے جو ٹیبلز پڑھے ہیں یضاعف کی طرح آواز میں ملتا جلتا کون سا تھا؟ یضاعف. ویسے تو یہ لگ رہا ہے مفاعلہ سے، لیکن یہ کہ اگر یحاسب یجاہد. جی تو ارادہ یریدو تو ہو تو اس میں تو زیر آنی چاہیے. یہاں پر تو کھڑی زبر الف والا ساؤنڈ ایک بڑی پہچان ہے کہ یہ جی حاسب ضاعف یضاعف. جی جی جاہد یجاہد حاسب، یہ سارے باب مفاعلہ آتا ہے. ضاعف یضاعف، اس کا ایکچوئل معنی لفظی کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں جی. دگنا کرنا. ضاعف یضاعف. اور اس میں دو اس کا جو ایک آتا ہے ضعف پیش کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ضعف زیر ضاد کی نیچے زیر. تو زیر کے ساتھ جب آتا ہے نا تو ضعف کہتے ہیں گناہ کو، یعنی اس کو ڈبل کرنے کو ضعف کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے، یہ اس کا ایک گناہ ہے، یہ اس کے 2 گناہ ہے تو اس کو کہیں گے ھذا ضعف وھذا ضعفین. یہ ایک گناہ ہے، یہ 2 گناہ ہے، یہ 3 گناہ ہے. تو ضعف ہے. اور اس کی جمع پھر آتی ہے اضعاف. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے کہ اللہ اس کو کئی گنا تک بڑھا دے. تو اضعاف جو ہے وہ ضعف کی جمع ہے. تو اسی سے ضعف بھی آتا ہے. ضعفہ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کمزور ہوا. ضعفہ کا معنی وہ کمزور ہوا اور ضاعف کا معنی ہے اس نے دگنا کیا. تو واللہ یضاعف، اور اللہ بڑھا دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر آ رہا ہے جی اگلا ایک نیا لفظ اگر ہم کہیں تو لا یتبعون. یہ کون سا باب ہوگا جی؟ یتبعون. ہم اپنی پریکٹس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں پھر سے. ہم نے کوئی بھی نیا فعل جب آنا ہے اس کو ہم نے اس کا ٹیبل پہچاننا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم آواز کو میچ کریں گے کسی ایسے فعل کے ساتھ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم کہیں گے کہ یتبعون آواز میں ملتا جلتا ہے یسلمون سے. یتبعون اور یسلمون دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا ٹیبل بھی ایک ہی ہوگا. تو یسلمون اسلم تھا باب افعال سے، تو اتباع یہ بھی یتبعون بھی باب افعال سے ہوگا.
تو اب یسلمون سے ماضی بنا تھا اسلم یسلمو، تو یتبعون سے پھر ماضی کیا بنے گا؟ اتبع یتبع اتبع، اتباع یتبعو، اور یسلمون کا مصدر بنا تھا اسلم یسلمو سے مصدر تھا اسلام، تو اتبع اتباع یتبعو کا مصدر بنے گا اتباع اتباع، اتباعاً، اتباع اتبع یتبعو اتباع، اتباعاً، مانا پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتباع ہو، اتباع، اتباع اگر ہوگا تو پھر وہ کون سا باب ہوگا؟ باب افتعال، جب تا پر شد پڑی جائے، اتباع، اتبع یتبع، مانا اس کا بھی پیروی کرنا ہی ہے، اتباع کرنا، اور اتبع یتبع اس کا مانا بھی پیروی کرنا ہی ہے۔ فرق دونوں معنوں میں یہ ہے کہ اتبع یتبع میں مطلب ایک عام سا مفہوم ہے اتباع کا، پیروی کرنے کا، پیچھا کرنا، اور اتبع یتبع میں بائی انٹینشن اور پوری نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور تھوڑا جو ہے وہ ایک جوش کے ساتھ کسی کی پیروی جب کی جائے، کسی کے پیچھے چلا جائے، تو پھر اس کو اتباع کہا جاتا ہے، تو ایسا تاکید پائی جاتی ہے۔ تو ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھا کرتے، ما انفقوا، تو اس سے ہمیں ایک یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، مطلب کبھی ان کے وام و گمان میں بھی نہیں آتا، یعنی یہ نہیں ہے یتبعون نہیں کہا کہ اپنی نیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ، بلکہ بغیر نیت کے بھی کہیں ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اس کا کوئی ریوارڈ جو ہے وہ لینا چاہیں۔ جیسے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس کی ہیلپ کی تھی تو اب اس کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کی اتنی ہیلپ کی ہے تو اب یہ ہمارا کوئی کام بھی کر دے، تو ایسا بالکل جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ اصل مطلوب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس طرح سے خرچ کرے گا اس کے لیے ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ تو پھر وہ نہیں پیروی کرتے ما انفقو، اس چیز کی جو وہ خرچ کیا، تو ما یہاں پر کس معنی میں ہے؟ رسولہ، ما کے ہم نے معنی پڑھے تھے کیا، جو اور نہیں، تو یہاں کون سا معنی ہے؟ کیا کا معنی ہے، جو کے معنی میں یا نہیں؟ جو، اور اس کی آسان مطلب جو ایک سمجھنے کے لیے وہ ہے کہ اگر درمیان جملے کے درمیان میں کہیں پر یہ آ رہا ہو تو موسٹلی اس کا معنی جو کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ما انفقو، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کی وہ پیروی نہیں کرتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے، من ولا اذا، من کہتے ہیں احسان کو، احسان جتلانا، بھلائی کرنا، تو من یمنو، من یمنو، اسی سے آتا ہے ممنون، ممنون کیا کس کو کہیں گے؟ جس پر احسان کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ اپنے جو ہے وہ اس میں اپلیکیشنز جب اردو میں لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں عام طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ میرا کام کر کے مجھے ممنون فرمائے، تو ممنون کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گویا آپ میری یہ ہیلپ کر دیں گے اور میری اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کریں گے تو گویا آپ کا یہ مجھ پر احسان ہوگا، اوبلائج کریں، جی۔ اور ہمارے صدر صاحب بھی تھے ممنون حسین صاحب، گزر گئے ہیں کچھ، اللہ غری کے رحمت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں، تو ممنون جس پر احسان کیا گیا۔ ایک سوال تھا، یہ جو من اور سلوا جو اترا تھا وہ اسی سے نکلا ہوا ہے من؟ جی وہ بھی احسان ہی تھا نا، من بھی احسان تھا، اسی لیے اس کو مطلب بعض جگہوں پر مفسرین نے کہا کہ من اور سلوا جو ہے وہ ڈشز کے نام تھے، کہ من ایک جو ہے وہ کھانے کی ڈش تھی جو پتہ نہیں تیتر بٹیر ہوتے تھے، اور سلوا جو ہے وہ کوئی سویٹ ڈش ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ علماء کچھ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، یہاں پر مراد من سے مراد بس یہ احسان کے ہی معنوں میں ہے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ ان کو
رزق پہنچا دیا باہم، جہاں ان کی ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ بہرحال من کا معنی وہاں پر بھی احسان والے معنی میں ہے، من و سلوہ میں بھی۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر اس طور پر کہ اس نے ان میں رسول بھیجا ہے انہی میں سے۔ تو یہ واحد موقع ہے قرآن میں شاید کہ جہاں پر اللہ نے احسان جتلانے والا انداز اختیار کیا ہے۔ ویسے اللہ نے بتایا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ تم نے یہ بھی نعمتیں دی گئیں، یہ بھی نعمتیں دی گئیں، لیکن کہیں پر اس انداز سے کھلے الفاظ میں جتلایا نہیں ہے، جیسا کہ یہاں لقد من اللہ والی آیت میں بتلایا گیا ہے۔ تو اس کو احسان جتلانے کے ساتھ اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ولا اذا، اذا لفظ کے معنی ہی سے ظاہر ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اذیت، تکلیف، تو اذا کا معنی تکلیف دینا۔ یہ باب سمع سے ہوگا، اذیہ یأذا، اذیہ یأذا، اس جیسا ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے؟ خشیہ یخشا، رضیہ یرضا۔ اذا کہتے ہیں تکلیف کو۔ تو نہ تو اس جو خرچ کیا ہے اس کی پیروی کی ہے کسی احسان جتلانے کے ساتھ، اور نہ کسی قسم کی تکلیف کے ساتھ۔ تو ان دو کاموں کے کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یحزنون پہلے بھی آ چکا ہے، بہرحال ایک مرتبہ اگر ہم پھر اس کو دیکھیں تو یہ ہے سمع سے حزینہ یحزن، حزینہ یحزن وہ غمگین ہوا، وہ غمزدہ ہوا۔ اور خوف اور حزن کے اندر ہم نے کسی غالباً 2 یا 3 میں یہ بات پڑھی تھی کہ خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے، اور جو پیچھے گزر چکا اس کا کوئی غم بھی نہیں ہے۔ یعنی جو مال خرچ کر دیا ہے یا دنیا میں جو اپنا مال خرچ کیا اس پر کوئی غم اور افسوس نہیں ہوگا، اور آگے آنے والی جو زندگی ہے اس حوالے سے وہ فیئر لیس بھی ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے آئے۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی برکات اللہ نے بتائی۔ تو اس سلائیڈ پر 2 مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا بعث بعد الموت کا مضمون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس سے پچھلی آیات کو بھی کے ساتھ بھی اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو وہاں پر بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سے نبی تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، او کالذی مر علی قریہ۔ اس سے بھی پیچھے اگر جائیں تو جو ابراہیم علیہ السلام نے محاجہ کیا اس بادشاہ کے ساتھ کہ میرا رب وہ ہے جو اس نے جو ہے وہ بادشاہت دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو وہاں سے بات شروع ہوئی ہے زندگی اور موت کی۔ تو پھر اسی کے اس میں اللہ نے دوسرا ایک واقعہ ذکر کیا عزیر علیہ السلام کا، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ کے لیے۔ وہاں چونکہ اس نے یہ کیا کہ انا احیی و امیت، اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا رب کہاں سے زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، بلکہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اور یہ میرے اختیار میں ہے۔ یا بعض اس میں یہ آتا ہے کہ اس نے 2 لوگوں کو بلوایا، ایک کو اس نے کہا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک کے بارے میں جو وہ آزاد پھرنے والا آدمی اس کو پکڑ کے کہا کہ اس کو قتل کر دوں گا، دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے یہاں پھر اگلی مثال سے بتا دیا کہ اصل زندگی اور موت تو یہ ہے کہ بسیدہ جو ہے وہ ہڈیاں ہو کر بھی دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زندگی دی جائے گی۔ اور اسی کے آگے مضمون کو چلایا ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تو ایک طرح سے گویا تنبیہ کا انداز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پہلے ایک طرح سے تنبیہ فرماتے ہوئے کہا کیا آپ کے سوال کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ موت کے ساتھ دوبارہ زندگی ہوگی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے۔ جب آپ نے حکم دے دیا اور بتلا دیا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو ہے، یقین ایمان تو ہے، لیکن جس چیز کو دیکھ لیا جائے آنکھوں سے اور سامنے دیکھ لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ شرح صدر ہو جاتا ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ تو صرف اطمینان قلب کی خاطر جو ہے وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو عین الیقین، جی، وہ جو ہے علم الیقین اور عین الیقین حق الیقین، تو عین الیقین کے لیے جو ہے وہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لیجئے اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر اس کے بعد کچھ سمجھیے انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر ان کو ذبح کر دیں اور ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھیں اور پھر ان کو پکاریں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور یہ جان رکھیں کہ یہ سب اللہ کی حکمتوں میں سے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جو اللہ بہتر سمجھتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اس انداز سے معاملات چلاتا ہے۔ تو اب موت کے بعد کی زندگی کی بات کی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ لنک کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کو، تو ایک گویا یونیک سا میسج دیا ہے کہ اگر موت کے بعد کی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرو، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ تمہیں اتنا زیادہ مطلب مفید ہے تمہارے لیے کہ گویا تم ایک دانہ بوتے ہو اور اس دانے کے نتیجے میں ایک پودا اگتا ہے جس میں اس کے مزید پھل لگتے ہیں، اور پھر ہر اس خوشے میں سے مزید جو ہے وہ 100 دانے نکل آئے، اور پھر اگر ان کو ملٹیپلائی کرتے چلے جاؤ تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اس انفاق کے ساتھ یہ ضروری شرط ہے کہ اس انفاق کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا کوئی احسان جتلانا یا کسی کی دل آزاری یا کوئی تکلیف مقصود نہ ہو۔ تو احسان جتلانا یا تکلیف کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بات کی، ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہیلپ کی جائے اور پھر اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اب میں اس کو کوئی کام کہوں تو وہ میری بات کو مانے، تو یہ صورت ہے کسی کے ساتھ احسان جتلانے والی یا کچھ تکلیف کی ایک صورت۔ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کا اور تشہیر کا دور، تو ایک جو ہے وہ تکلیف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی کی ہیلپ کی جائے تو پھر اس کی سیلف ریسپیکٹ کو رون دیا جائے، کہ اس کو چند روپوں کی مدد کی جائے اور اس کو جو ہے وہ پھر پورے ایک مطلب سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پر تشہیر کر دی جائے کہ میں نے اس کی ہیلپ کی ہے، تو یہ بھی من اور اعضاء میں شامل کہا گیا ہے۔ پھر اس میں وہ حدیث ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا، ان میں ایک قرآن کا قاری ہوگا، اور ایک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، اور ایک مالدار سخی ہوگا جو بہت خرچ کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کس طریقے سے کس نیت سے خرچ کرتے تھے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں کوئی ایسا جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے جو ہے وہاں پر پیچھے رہ گیا ہوں، میں نے اس میں ضرور خرچ کیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ، تم تو اس لیے کرتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو بڑا سخی ہے بھائی، بڑا دیالو ہے اور لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں نے تمہاری واہ واہ بھی کر لی، لوگوں نے تمہیں جو ہے وہ القاب بھی دے دیے، اعزازات بھی دے دیے، تو وہ تو تمہیں دنیا میں مل چکا، ہمارے لیے نہیں کیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت جو ہے وہ ہمیں اخلاص کو ضرور شامل حال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی نحو کے حوالے سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو یا کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس سلائیڈ پہ؟ سر یہ جو السلام اس علیکم۔ کالا آیا ہوا ہے اس تو مفعول فی ہے، تو یہ سر نے بتایا تھا کہ اس کالا کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، یہ ذرا پلیز دوبارہ سے بتا دیں، سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، از جو ہے نا یہ آتا ہے وذکر وقت قول ابراہیم، یہ اس انداز سے از کا معنی ہو گیا وقت۔ از جب بھی آتا ہے تو اس سے پیچھے جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ اذکر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اور یاد کرو
کس کو یاد کرو؟ وقت، اس وقت کو یاد کرو جب کیا ہوا، قال ابراہیم، جب ابراہیم نے یہ بات کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو ہے وہ یہ ظرف والا اس کی مجبوری ہے کہ یہ شروع میں آتا ہے، لیکن یہ آتا بطور ظرف کے، اور ظرف جو ہے وہ عام طور پر مفعول فی ہی آتا ہے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کو تم یاد کرو، اس وقت کو تم یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا دے. تو اس کو مزید کھول کر جو ہے وہ جب بولتے ہیں تو جیسے میں نے کہا وہ کہتے ہیں وذکر وقت قول ابراہیم، یہ سارا چینج ہو جاتا ہے. از کو وقت سے بدل دیتے ہیں، قالا جو فعل ہے اس کو اس کا مصدر بنا لیتے ہیں، اور وہ مضاف پھر ہو جاتا ہے، ابراہیم جو فاعل ہے وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی اسی سے میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، میں ارجمن بات کر رہی ہوں. جو یہ لفظ آپ نے بھی ایکسپلین کیا تھا اولم جو ہے، تو اس میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ ہی ہے. تو جی اب ایک چیز میں جب ابھی تھوڑا پڑھ رہی تھی تو مجھے کئی جگہ اس چیز کا ہوا کہ کہیں پہ جو واو آ رہا ہے وہ حروف عطف کہا جاتا ہے، کہیں پہ اس کو استنافیہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ حروف استنافیہ سے مراد جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو ایک نئی بات شروع ہوتی ہے. اچھا، نئی بات جہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں استنافیہ، اور جہاں پر پچھلے جملے کے ساتھ اس کو کنیکٹ چلتے چلے جا رہے ہوں اس کو پھر عطف والا کہتے ہیں. بہرحال یہ جو والا ہے نا، اولم، افلم، اولا، افلا، اس میں یہ جو واو اور فا آتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی عطف والے ہی ہوتے ہیں. اور اس کی ایک مطلب وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ استفہام کے لیے آنے والے الفاظ میں سے، جی جی، اور اس کے ساتھ جب یہ واو یا فا آتا ہے تو یہ ایسا استفہام کا جو سوالیہ لفظ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے آئے، تو اس لیے یہ حرف عطف سے پہلے آ جاتا ہے. جبکہ اسی آنکھ سے ملتا جلتا وہی اسی معنی کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے، حل جو آتا ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے آئے، تو اس میں پھر حرف عطف پہلے آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا فحل یا وحل آ جاتا ہے. تو بہرحال جو اس فا یا آ کے ساتھ آ رہا ہے واو وہ ڈیفینیٹلی عطف ہی ہوگا. ایک سوال اور تھا ماں کے حساب سے، ماں سے کہ جی ہم نے پڑھا کہ ماں جو ہے وہ اس میں موصولہ بھی ہے، اور کہیں پہ میں نے پڑھا اس میں یہ مصدری، ماں مصدری ہے. جی ماں مصدری، اور پھر یہ نفی میں. تو اگر یہ اس ہر جگہ پہ ماں جو ہے وہ اس سے موصولہ نہیں ہوگا؟ جی موصولہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ماں مصدریہ ہوتا ہے وہ اس کی ایک زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مصدر یعنی ایک ہم نے پڑھا تھا ان جو مصدری معنی میں آتا ہے، ان فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کو مصدر مؤول بنا دیتا ہے، رائٹ. تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ان مصدریہ ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد فعل مضارع آتا ہے، جبکہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ فعل مضارع بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ ماں مصدریہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد فعل ماضی ہوگا، تب وہ جا کے جو ہے وہ اس کو مصدری معنی میں لے کر. کیونکہ ہم لوگوں نے یہی پڑھا تھا شروع میں کہ ماں جو ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے زیادہ تر، تو وہی چیز یہاں پہ ہوگی. تو اگر یہ ماں جو ہے وہ نفی کے اس میں آئے گا تب بھی اپنے آنے والے حرف سامنے جو اس کے بعد میں آ رہا ہوگا اس کو جزم دے گا؟ نہیں، ماں تو جزم نہیں دے گا نا. ماں تو جزم صرف اس وقت دے گا جب ماں کے بعد فعل مضارع ہو اور وہ ماں شرط کے معنی میں آنا ہو. صحیح جی جی جی، اچھا، تب جزم دے گا، ادروائز تو جزم نہیں دے گا. نہیں دے گا وہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انفقو تو پھر ماضی ہی ہے. جی انفقو ماضی ہے، بالکل درست. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں انفقو میں یہاں پر جو ماں ہے یہ ماں مصدری معنی میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. ثم لا یتبعون
انفاقہم. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. سر تو پھر اپنے کیا یہ ماں مصدریہ جو ہوتا ہے یہ جی ماں یہ وہی ماں نافیہ جو ماضی سے پہلے لگتا ہے ویکن سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں؟ نہیں وہ ماں نافیہ تو نفی کرتا ہے نا, ماں تو یہاں مصدریہ بھی تو نفی تو یہ نہیں کرتا نا. ماں اچھا جو کے معنی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو میں ٹھیک. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ما بالکل. جاءتہم, جی پہلے بھی جی ہم ما جاءتہم. اب اس کو اگر ہم دیکھیں نا لا یتبعون میں جو ما آ رہا ہے ما انفقوا, اس کو دونوں صورتوں میں لے سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ما موصولہ بنائیں تو بھی صحیح ہے کہ ثم لا یتبعون, پھر وہ نہیں پیروی کرتے ما اس چیز کی جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا, جو انہوں نے خرچ کیا, تو جو کے معنی میں کر لیں اور اس کو ما مصدریہ بنا لیں, اور اگر ما موصولہ بنا لیں, اور اگر اس کو ما مصدریہ بنائیں تو پھر ترجمہ کیا کریں گے ثم لا یتبعون ما انفقوا. ما انفقوا خرچ جب کرنا. مصدر مؤول بنے گا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مصدر جو انفقہ کا مصدر کیا ہے انفاق, انفاق. اور انفقوا ہے تو یہاں پر فاعل کیا بن رہا ہے ہم. فاعل اس میں انفقوا ہے نا جی ان سب کا, جی جی ان سب نے ہم. خرچ کیا, ان جی سب کے سر لیے پھر اس جو کے معنی ضمیر ہے یہ وہ بھی فاعل بن رہا ہے ہم. تو انفاق کو مضاف بنا دیں گے مصدر کو, اور جو ضمیر فاعل کے طور پر آ رہی ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا. پھر تو اس کو یوں ترجمہ کریں گے اس انداز سے, اس کو عبارت کو آیت کو ازیوم کریں گے ثم لا یتبعون انفاقہم, پھر وہ اپنے ان اس کا خرچ کرنا. کردہ کا جو ہے وہ پیچھا نہیں کرتے, پیروی نہیں کرتے. من مولا اعظم. اچھا سر پھر ہم یہ ماں موصولہ اور ماں مصدریہ میں فرق کیسے کریں گے؟ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیم ہوتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں, سیم ہو سکتے ہیں, ان کا مطلب دونوں طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی یہ ہے کہ کانٹیکسٹ بڑا جو ہے وہ اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. جب ہم سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا سیاق و سباق ہوتا ہے کہ وہاں پر مصدری مراد لینا یا موصولہ مراد لینا زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے ترجمے اور مفہوم کا. یہاں پر تو چونکہ دونوں ہی جو ہے وہ صحیح ہیں, دونوں طریقے سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کچھ جگہوں پر اگلی آیات یعنی میں ہم ترجمہ کر کے دیکھیں کہ آیا یہ انفاق والا ترجمہ صحیح آ رہا ہے یا انفقو والا, پھر جو مناسب ہوگا اس کے حساب سے ہم ماں کو جسٹیفائی کریں گے. جی بالکل. اور ایک پہچان ویسے یہ کی جا سکتی ہے کہ جو اسم موصولہ ہوتا ہے نا, اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم موصول جب آتے ہیں تو اس کے بعد ان کا صلہ آتا ہے, رائٹ. صلہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے, اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے, جس کو عائد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو عائد, ضمیر عائد کہتے ہیں. ضمیر تو عائد. اس صورت میں یہاں پر ضمیر عائد ہمیں نظر نہیں آ رہی ما انفقوا میں. وہ اگر ہم اس کو ما موصولہ بناتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ انفقوا کے بعد ایک مفعول کی ضمیر ہے ما انفقوہ, جو انڈرسٹوڈ ہے, محذوف ہم نے مان لیا ہے, ازیوم کر لیا, وہ ہو ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے. اور اگر اس کو ہم مصدری معنی مراد لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ضمیر ماننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس میں ضمیر اس نہیں طریقے سے ہوتی. ٹھیک ہے, اس میں عائد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس انداز سے ہم پہچان سکتے ہیں. تو 7 بج چکے ہیں, ہم کرتے ہیں وقفہ یہاں پہ نماز کے لیے. تو نماز کے بعد انشاءاللہ ہم کتنے بجے واپس آئیں گے؟ 7:25 پہ, اور انشاءاللہ اگلی سلائیڈ شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ, یا 7:30 کر لیں, چلیں 30 منٹ پورے کر لیتے ہیں. 7:30 پہ واپس آئیں گے اور اگلی سلائیڈ شروع کریں گے. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
آپ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سر السلام علیکم، آواز آ رہی ہے بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کی ہماری دوسری سلائیڈ، اور اس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قول قول صدق اللہ العظیم۔ اس سلائیڈ پر آنے والی آیات میں تو نئے الفاظ دو چار جو آئے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارا تو بڑا مفہوم کلیئر سا نظر آ رہا ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ قول معروف بھلائی کی بات، اچھی بات، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، بخش دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذی جس کا پیچھا کرے اذی تکلیف۔ واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حلیم بردبار۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو نہ باطل کر دو، ضائع کر دو اپنے صدقوں کو، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اس کا مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور نہیں ایمان رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر۔ فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل صفوان اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل پھر اس کو پہنچے بارش، فترکہ صلدا تو وہ اس کو چھوڑ دے ایک صاف چکنے پتھر کی طرح۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا انکار کرنے والی قوم کو، کافروں کی قوم کو۔ یہ اس کا لفظ بلفظ ترجمے کی اگر ہم بات کریں تو مزید اس میں ہم نئے الفاظ اگر دیکھنا چاہیں تو قول تو قال یقول سے قول مصدر آ گیا، قال یقول قل فاعل مقول اور قول مصدر۔ معروف یہ اس کا وزن اور ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ یہ معروف کیا ہے، مفعول کا وزن ہے، معروف مفعول کا وزن ہے۔ اور اس کی اگر ٹیبل کو دیکھیں تو یہ ہے عرفہ یعرف اس نے پہچانا، عرفہ یعرف اور اس سے عارف اور معروف۔ تو معروف عام معنوں میں کہا جاتا ہے اچھی بات کو، بھلائی کو، نیکی کو۔ تو لیکن لفظی ترجمے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو معروف کہا جاتا ہے جو پہچانا گیا۔ تو بھلائی جو ہے وہ کامن ہے، عام ہونے کی وجہ سے وہ گویا ایسی ہے کہ ایک اچھے معاشرے میں وہ بھلائی کی بات اور اچھائی کی بات اور اچھے کام جو ہے وہ
ایک عمومی لوگوں کا رویہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ بھلائیاں اور اچھے کام زیادہ کرنے والے ہوں، کہ وہ ان کا نارمل بیہیویئر ہو اچھائی کرنا، تو اسی لیے اس کو معروف کہہ دیا جاتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ غَفَرَ یغفر سے مصدر ہے مغفرتن، غفارہ یغفر اغفر، غافر مغفور، اور مغفرہ کہتے ہیں معاف کرنا، بخش دینا، اور غفارہ کا معنی ڈھانپنا بھی ہے، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ غلطی کو ڈھانپ کر چھپا کر گویا اس کو بچا لیا کسی قسم کی سبکی اور شرمندگی سے۔ تو اچھی بات کر دینا، بھلی بات کر دینا، بھلائی کی بات کرنا، ومغفرتن یا بخش دینا، خیرن بہتر ہے، من صدقتن اس صدقے سے، یتبعوہا، یتبعو پیچھا کرتا ہے، ہا اس کا، یہاں اس سے مراد، ہا سے مراد کیا ہے؟ صدقہ، اس صدقہ کا پیچھا کرتا ہے، کیا پیچھا کرتا ہے؟ اذا، تکلیف، تو اذا جو ہے یہ یہاں پر یتبعو کا کیا بن رہا ہے؟ فائل، نائب فائل، فائل بن رہا ہے، نائب فائل تو بنے گا نا فعل مجہول کا، جبکہ یتبعو فعل مجہول نہیں ہے، معلوم ہے۔ اس میں بات کرتے ہیں کہ اذن فائل کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پر تو ہمیں زال کے اوپر دو زبریں نظر آ رہی ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غنی، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو غنی جو ہے وہ اس میں صفت ہے، صفت مشبہ، غنیہ یغنا، سمع یسمع کا سمع یسمع، خشیہ یخشا، رضیہ یرضا والا پیٹرن ہے، غنیہ یغنا، وہ بے نیاز ہوا، تو غنی بے نیاز ہونے والا، تو غنی اللہ بے نیاز ہے، سر حلیم، آپ نے اس کو صفت مشبہ بتایا غنی کو، جی یہ کس وزن پہ آئے گا؟ فعیل کا فعیل کا وزن وزن ہے، آ رہی ہے، علی فعیل ٹھیک کا ہے، وزن ہے نا، ٹھیک تو ٹھیک ہے، غائن ٹھیک نون اور یا مادہ ہے، ٹھیک تو ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ غنی فعیل، تو پھر دو یا کو اب مرج کر دیا تو غنی بن گیا۔ اور حلیم یہ بھی جو ہے وہ صفت مشبہ آئے گی، حلومہ یحلم، بردبار ہونا، تحمل، باوقار، برداشت کرنے والا۔ تو اللہ تعالی حلیم ہے کیونکہ شرک جیسی کھلی ہوئی اور انتہائی گستاخی پر بھی ہر کسی کو فوراً سزا نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کے حلم، اور یہ خود دوسری جگہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی برداشت کرنے والے سے سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہوں، کہ میرے ساتھ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو رزق بھی دیتا ہوں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ مفہوم اس طریقے سے ہے حدیث کا۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنا سے آمنا، آمنو، آمنا یؤمنو، باب کون سا ہے جی یہ آمنا یؤمنو؟ باب فعل، باب، اور یہ ٹیبل ہم پورا کر کے بھی آئے ہیں۔ امینہ یأمنو کا معنی وہ امن میں ہوا، اور آمنا یؤمنو کے دو معنی پڑے تھے، ایک ہے وہ ایمان لایا، اور دوسرا معنی کیا تھا؟ اس نے امن دیا، اس نے امن دیا۔ تو آمنو جو ہے وہ یہ موسٹلی قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وہ ایمان والے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لا تبتلو، تو لا تبتلو یہ کون سے ٹیبل سے آئے گا، کون سے باب سے ہوگا؟ ابتلا یبتلو، ابتلا، باب فعل، باب افعال، ابتلا یبتلو، ابتلا یبتلو، ابتل لا تبتل، لا تبتلو تم سب باطل نہ کرو، ضائع نہ کر دو۔ اور بطلا یبتلو کا معنی ہے وہ باطل ہوا، غلط ہوا، اسی سے آتا ہے باطل جو غلط ہے، اور بطلان جو ہے وہ اردو میں استعمال خیر کیا جاتا ہے۔ لا تبتلو تم سب باطل نہ کر دو، ضائع نہ کر دو، کس کو؟ صدقاتکم، اپنے صدقات کو، صدقاتکم
دو لفظ ہیں تو یہ ان دونوں کا کمبینیشن کیا بنا رہا ہے, کون سی جوڑی بن رہی ہے, یہ مرکب بن رہا ہے مرکب اضافی, مضاف اور مضاف الیہ. صدقاتکم, اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. کس انداز سے ضائع نہ کرو؟ بالمن, من کے ذریعے, والاذا, اور تکلیف کے ذریعے. من اور اذا کی پیچھے ہم بات کر کے آ چکے ہیں. کالذی, یہ دو لفظ ہیں کا اور الذی, اس شخص کی طرح, کا اس کی طرح جو ینفقو, یہ بھی پیچھے ابھی گزر چکا ہے, انفق ینفقو, وہ خرچ کرتا ہے, مالہ, اپنا مال. کس طرح سے خرچ کرتا ہے؟ رعاء الناس, رعاء, یہ راء یرائی, راء یرائی کا معنی ہے دکھاوا کرنا, شو آف کرنا, دکھاوا اور ریاکاری کرنا. تو اس کے مصدر آتے ہیں, ایک تو باب بن گیا یہ مفاعلہ. تو راء یرائی, اس ساؤنڈ پر ہم نے کوئی ٹیبل پڑھا ہے ویسے؟ جی, کسی کے ذہن میں آ رہا ہے راء یرائی کی طرح ہم نے کوئی ٹیبل پڑھا ہو؟ نادا ینادی پڑھا تھا؟ نادا ینادی, یس سر. نادا ینادی کی طرح ہے راء یرائی. اور اس کا مصدر آتا تھا نادا ینادی کا مناداتن, ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا مصدر وہاں ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی یہ مفاعلہ والے پیٹرن پر آتے ہیں, ان کے مصدر دو طرح سے آ سکتے ہیں, ایک مفاعلہ کا وزن اور دوسرا فعال کا وزن. جیسے حاسبہ یحاسبو کا ایک مصدر ہم نے پڑھا محاسبہ, دوسرا مصدر کیا تھا؟ حساب. حساب. جاہدہ یجاہدو سے ایک مصدر ہے مجاہدہ, دوسرا جہاد. قاتل یقاتلو سے مقاتلہ, اور دوسرا قتال. قتال. ایسے ہی نادا ینادی سے ایک مصدر تھا مناداتن, دوسرا ندا. نداءن. تو سیم وہی صورت ہے یہاں پر بھی, راء یرائی سے ایک مصدر بنتا ہے مراعاتن اور دوسرا رعاءن, جو یہاں ہمیں آیت میں نظر آ رہا ہے, دکھانا, دکھاوا کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو دکھاوا کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ کیا کیا, اپنا مال خرچ کیا. رعاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. جبکہ ولا یؤمن باللہ, حالت کیا ہے؟ لا یؤمن باللہ, وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر, والیوم الآخر, اور یوم آخرت پر. جی سسٹر سیما, آپ کا کوئی کوشچن ہے, کامنٹ؟ یس سر, میں چاہ رہی تھی یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جائے, کیونکہ ہم QC 5 میں پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ جو آ رہا ہے رعاء الناس, یہ مفعول لاجلی ہی آ رہا ہے, وجہ بتا رہا ہے نا. جی, اس کو مفعول لاجلہ ہی بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کو جیسے یہاں کلر دیا گیا ہے بیک گراؤنڈ کا شیڈ, تو حال والا دیا گیا ہے. جی, تو مفعول لہو اور حال, مفعول لاجلہ اور حال, یہ دونوں بعض اوقات سیم ایک ہوتے دوسرے ہیں. کو تو حال بھی بنا سکتے ہیں, لیکن مفعول لاجلہ والا آپشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں خرچ کرتا ہے؟ وجہ بتا رہا ہے, رعاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ, جبکہ حال حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. تو ہوگا کیا, رزلٹ کیا ہے؟ فمثلہ, اس کی مثال ہے, کیا ہے؟ کمثل صفوان, اس مثال کی طرح, چٹیل پتھر کی بڑے مثال. پتھر کی طرح. صفوان کہتے ہیں صاف اور چکنا پتھر, اور اس کا جمع ہے. واحد صفوانتن ہے. بڑا اور چکنا پتھر ہو, اور اس کے اوپر کیا ہو؟ علیہ تراب, اس کے اوپر مٹی ہو. مٹی, تراب کہتے ہیں کیا تھا اس کا مٹی. واحد, کیا تھا؟ صفوانتن. جی, صفوانتن. تو تراب کہتے ہیں مٹی کو, اس کی جمع آتی ہے اتربہ اور تربان. یہاں مادے میں کاف واو نون لکھا ہوا ہے, یہ کاپی پیسٹ ہونے کی وجہ سے مسٹیک رہ گئی ہے. مادہ اس کا تا, را اور با ہوگا.
तरीबा यतरबू का माना है वो बहुत मट्टी वाला हुआ। मट्टी वाला हुआ से क्या मुराद है, यानी वो काम मट्टी में करता है तो उसके कपड़ों पर और जिस्म पर मट्टी बहुत ज्यादा रहती है। या दूसरा माना इसका ये हो सकता है कि वो बहुत यानी मट्टी के करीब हुआ, यानी बहुत ज्यादा मोहताज हो गया है। मोहताज होने को भी जो है वो तरीबा यतरबू से बयान किया जाता है। तो अली का कोई था ना हजरत अली का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको लक़ब दिया गया अबू तुराब। तो अबू का वाला जो लफ्ज़ है वैसे तो वो अब बाप के लिए आता है, लेकिन अबू का माना वाला के साथ भी किया जाता है। अबू तुराब मट्टी वाला, यहाँ पर ये मट्टी का बाप नहीं है बल्कि मट्टी वाला है। उसके बारे में वो आता है कि हजरत अली लेटे हुए थे या तालिबन मस्जिद में, तो उनके जिस्म पर जो है वो मट्टी लगी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको उठाया, उनको मुतवज्जे करने के लिए। उनका वो मट्टी वाले, उनके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी, तो उससे फिर आप हजरत अली की ये एक वो लक़ब कुन्नियत पड़ गई अबू तुराब, मट्टी वाला। मादा गलत लिखा हुआ है। जी जी, मादा मैंने मेंशन किया था, ये काफ वाव नून जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसको जब इग्नोर कर दें इंशाल्लाह हम स्लाइड्स में इसको ठीक कर लेंगे। तो मसलू का मसल सफ़वान एक चिकने बड़े पत्थर की तरह है, अलैहि तुराब जिस पर मट्टी पड़ी हुई हो, यानी गर्द पड़ी हुई हो। तो तुराब कहते ही उस मट्टी को है जो को बहुत ज्यादा ढेर ना हो, बल्कि किसी क्या कहते हैं, किसी और हुजम के ऊपर, किसी और जिस्म के ऊपर जो मट्टी लगती है थोड़ी सी, का लेप हो जाए या उसकी तह बन जाए गर्द की सूरत में, तो ऐसी मट्टी को तुराब कहा जाता है। और वैसे मट्टी के लिए और भी अल्फाज हैं, तीन भी मट्टी को कहा जाता है जो मुतलक मट्टी है, और हमा भी कहा जाता है, हमा जो कुरान में इस्तेमाल हुआ, सलसालिम मिन हमा इम मसनून, बजती हुई मट्टी, तो वो जिसको पका लिया गया हो। सिज्जील भी मट्टी को कहते हैं, और सूरह फील में आया है, अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, के मट्टी से, पकी हुई मट्टी से बने हुए जो है पत्थर। तो मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। असाबहु, असाबा युसीबु, कौन सा पैटर्न है? असाबा युसीबु, इस तरह से कौन सा टेबल हमने पढ़ा है? अरादा युरीदु। मेन अगर बाब पर जाएं तो ये बाब कौन सा होगा फिर? इफ़आल। इफ़आल। अरादा युरीदु, असाबा युसीबु वो पहुंचा, और इसी से आता है मुसीबुन, और इसी की मुअन्नस आती है मुसीबतुन, जो हम उर्दू में भी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मुसीबत जो है वो मुअन्नस है। ठीक है जी। तो ये जाती है। मुझे याद पड़ता है एक दफा इसी तरह किसी क्लास में पढ़ाते हुए यही बात आई, तो यहीं अल-फलाह में क्लास हो रही थी, तो ख़वातीन भी मौजूद थी, तो वहां पर भी बात हुई कि मुसीबत जो है वो मुअन्नस है। वो कुछ ख़वातीन ने एतराज किया, अभी आपने ये क्यों कहा है, मुसीबत मुअन्नस है। तो खैर अरबी के हिसाब से देखा जाए तो तकलीफ वाली जो चीज है वो मुसीबतुन मुअन्नस के तौर पर है। मुसीबत उनका सर पहुंचने वाली चीज ना, मुसीबत। जी, सर इसका लेकिन मुसीबतुन का नहीं सर, मुसीबतुन का वो भी तो है, मुसाबुन भी तो है, खाली मुसीबतुन ही तो नहीं है। मुसाब तो वो है ना कि जिस तक वो पहुंची है। नहीं मुसीबुन है मुज़क्कर, इसका मुसीबुन मुज़क्कर है, वो इस्तेमाल नहीं होता ना उर्दू में। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार मुझे बड़ी मुसीबत पहुंची है या मुसीबत पहुंचा है, मुसीबत आई हुई है। सर वही बात है ना कि जिसके पास हाथ में इख्तियार है वो जो चाहे करे। अच्छा जी, चले। मुसीबत उर्दू का लफ्ज, उर्दू वाली मुसीबत तो तकलीफ है, लेकिन अरबी वाली मुसीबत या मुसीब जो है वो हमेशा तकलीफ को नहीं कहा जाता, बल्कि कोई भी पहुंचने वाली चीज, कोई भी मामला जो पहुंचा है या अमर बात पहुंची है, वो अच्छी हो या बुरी,
ہر پہنچنے والے یا پہنچنے والی کو مصیب اور مصیبتن کہا جائے گا. ٹھیک ہو کیا جی؟ تو ہم جب بات کرتے ہیں مصیب اور مصیبت کی تو ہم کہیں عربی والی مصیبت، اردو والی نہیں. تو اس کو پہنچا. وابل، وابل کہتے ہیں جی وبالا، وبالا، اچھا اس کا وہ نہیں دیا. وابل کہتے ہیں سخت موسلادھار بارش، بڑے بڑے قطروں والی بارش. اور وبل کہتے ہیں آسمان کا بہت زیادہ بارش برسانا، اور یا گھوڑے کا بے تحاشا دوڑنا، اس کے لیے بھی وبل کہتے ہیں. تو وہ اگر اس کو ہم آپس میں میچ کریں تو جو موسلادھار بارش ہے وہ بھی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے، گھوڑے کا بے تحاشا دوڑنا بھی تیزی سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی تیزی میں مشابہت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا کا دوڑنا ایسے ہے جیسے برستی ہوئی بارش موسلادھار. تو تیز بہرحال موسلادھار بارش اس کو پہنچے. فترکہ، ترکا یترکو، ترکا یترکو، اترک، تو ترکا ہو، وہ چھوڑ دے اس کو. یہ ہو سے مراد کیا ہے؟ صفوان، جو پیچھے گزرا ہے صفوان، اس کو اس کی طرف یہ جا رہا ہے، عائد ضمیر جو ہے وہ صفوان کی طرف. سلدا، سلد سپاٹ اور سخت پتھر جس میں کچھ اگ نہ سکے، اور اس کی جمع اسلاد آتی ہے. یعنی کچھ پتھر، وہ ہم نے پہلے پتھروں کی مثال پڑھی تھی پہلے پارے میں شاید آئی تھی کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے. وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کی خشیت اور خوف سے جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چوتھی قسم پتھر کی آ گئی، سلدا، ایسا سپاٹ اور سخت پتھر جس میں کچھ اگنے کی یا اگانے کی صلاحیت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین پتھروں میں سے کسی ایک جیسا تو بنا دے ہمیں، یا اللہ ہمیں یہ جو ہے وہ سلدا نہ بنائے. وہاں پر اللہ نے کہا تھا نا، وہ آیت کیسی تھی کہ ان کے دل جو ہے وہ ایسے ہو چکے ہیں سخت جیسے پتھر سخت ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہا تھا لیکن پتھروں کی سختی بھی ایسی نہیں ہے، پتھروں میں سے بھی کچھ تو ایسے ہیں کہ جن میں سے پانی نکل آتا ہے اور جو مفید ہوتے ہیں، ان کے تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اچھا جی، لا یقدرون، یہ کون سا باب ہوگا جی؟ ضرب یضرب، قدر یقدر، اس نے قدرت رکھی یا اس نے اندازہ لگایا. اندازہ لگانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، قدر یقدر. اور تنگ کرنا یا کم ہونا. تو قدیر وہ ہے جو اقتضائے حکمت کے موافق جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو قدیر نہیں کہہ سکتے، البتہ قادر عام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی قدیر کہا گیا، تو قدیر کے دو معنی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو قدیر ہے کہ اس کو قدرت حاصل ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار حاصل ہے. اور دوسرا معنی اگر لیں اندازے کا، تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس نظام کو چلانے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جو اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے اپنی حکمت اور اندازے کے مطابق اس نظام کو، کائنات کے نظام کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے. قدیر یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. قادر، وہی یہاں فرق ہے کہ قادر اسم الفاعل ہے اور اسم الفاعل کا مفہوم محدود ہوتا ہے، جبکہ قدیر جو ہے وہ اس میں صفت ہے، اور صفت کے اندر جو ہے وہ مفہوم لامحدود ہوتا ہے. اور لامحدود صفات یقیناً صرف اللہ ہی کی ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم کسی بھی صفت کا ہمیشہ ہونا جو ہے وہ بتا سکیں. اس لیے قدیر جو ہے وہ کچھ ایسی صفات ہیں خاص طور پر جن کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو وہ نہیں قدرت رکھتے علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبو، کسبا یکسبو، کمانا، کسبا یکسبو، اس نے کمایا، اس نے حاصل کیا، اس نے طلب کیا. اور اکتسبہ کمانا بھی ہے، اس نے
کمایا. دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ کسب کے اندر یہ ہے کہ جو کام آسانی سے چیز کما لی جائے اس کے لیے کسب استعمال ہوتا ہے، اور جہاں کوئی محنت کی جائے، تھوڑی مشقت اختیار کی جائے، اہتمام ہو، تو اس کے لیے پھر اکتسابہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک فرق اس میں اور بھی بتایا گیا ہے کہ کسب جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے جو کمائی ہے، کمانا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، کسب اس کمانے کو کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ صرف ذات کو، اپنی ذات کو ہوگا. اور اکتسابہ اس وقت کہیں گے کہ جب وہ کمانا اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو یہ دو فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا. ہدا یہدی سے لا یہدی القوم الکافرین. اچھا جی، تو الفاظ ہم نے دیکھ لیے ہیں. اب اس میں اگر ہم مرکبات کو دیکھیں تو اس میں کتنے استعمال ہوئے ہیں مرکب توصیفی، موصوف اور صفت والے؟ پہلا تو آ گیا قول معروف. قول معروف. پھر یہ کیا معروف و مغفرت، یہ بھی اس میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ واقع کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ معطوف ہے. نہیں، مغفرتن کا عطف قول پر ہو رہا ہے، معروف پر نہیں ہے. جی، معروف پر نہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے. تو قول معروف موصوف اور صفت ہو گیا. ہم نے موصوف اور صفت میں یہ بات پڑھی تھی کہ 4 چیزوں میں ان کی مکمل کوارڈینیشن ہوگی. کیا یہاں پر پائی جا رہی ہے؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب. 4 چیزوں میں سیم ہے یہ دونوں؟ جی سر سیم. بالکل سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے مزید چلیں تو کوئی اور موصوف اور صفت نظر آ رہا ہو؟ سر نیچے القوم الکافرین جو ہے وہ بھی ہے. القوم الکافرین سے پہلے کوئی اور نہیں ہے؟ آپ نے سٹارٹ والا لیا اور آخری لے لیا، درمیان میں سر کوئی یوم نہیں ہے؟ الآخری. جی، الیوم الآخری. گڈ، ماشاء اللہ. تو یہاں پر بھی یہ الیوم موصوف بن گیا اور الآخری صفت بن گیا. ترجمہ اس کا اور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کون سا؟ مضاف مضاف الیہ والا، آخرت کا دن. جبکہ موصوف صفت والا ترجمہ ہوگا تو کیا کریں گے ترجمہ؟ پھر موصوف اور صفت والا ترجمہ کیسے کریں گے الیوم الآخر کا؟ یوم الآخر ہی کہیں گے، آخری دن. آخری دن. آخری دن. اور آخرت کا دن اور آخری دن، یہ دونوں ترجمہ میں فرق ہے. آخری دن جو ہے وہ موصوف اور صفت والا ترجمہ ہے، اور آخرت کا دن یہ مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ. اچھا جی، اس کے علاوہ اور موصوف اور صفت کہاں پر آ رہے ہیں؟ سر کل لذی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کلذی تو وہ تو تشبیہ ہے نا. موصوف صفت تو ہم نے ایک اور وہ چیز پڑھی تھی کہ 2 اسم ہوں، ایک دوسرے کی کوئی صفت بیان کر رہا ہو، اچھائی یا برائی. یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، اس میں دونوں اسم ہونے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. کلذی میں کاف تو حرف ہے. القوم الکافرین. جی، قوم الکافرین. اس کو ذرا بتائیں نا، القوم الکافرین کیا یہ کوارڈینیشن پائی جا رہی ہے 4 چیزوں میں؟ جنس کے اعتبار سے دیکھیں تو القوم مذکر ہے یا مؤنث؟ جمع لے لیں تو پھر ٹھیک ہے. القوم پہلے ایک ترتیب سے آئے. القوم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، الکافرین بھی مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد عدد میں آ جائیں. عدد میں القوم، جمع کے لیے القوم جو ہے وہ ان اسماء میں سے ہے کہ جن کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے. جمع پہ ہوتے. جی، ظاہری طور پر تو یہ ہمیں سنگولر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اس کا مفہوم جمع والا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے قوم، رہط، یہ ہوتے واحد ہیں لیکن ان کا مفہوم جمع والا ہوتا ہے، تو پھر ان کو ہم جمع کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے القومہ جمع ہو گیا اور الکافرین بھی جمع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سر قوم کی جمع اقوام ہوتا ہے نا؟ جی، اقوام بھی آتی ہے. اور یہاں جب ال لگا ہے تو وہ بھی جمع کے لیے بھی ال لگے گا؟ جی، ال جب آتا ہے نا تو
یہاں پر تو ال خاص کرنے والا ہے. ویسے ال کا ایک معنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تمام کو شامل ہوتا ہے. جیسے ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ، تو الحمد میں ہم نے ترجمہ کیا تھا تمام تعریفیں. تو یہاں القوم میں تمام نہیں ہے شامل، یہاں پر تو خاص قوم مراد ہے، وہ قوم جو کافر ہے. تو لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ ال بھی جمع کے لیے آتا ہے، یہاں نہیں ہے لیکن ویسے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور عدد بھی ہو گیا. وسعت میں آ جائیں تو القوم معرفہ ہے، تو الکافرین بھی معرفہ ہے. تین باتیں درست ہوگی. القوم دونوں منصوب ہیں. دونوں منصوب ہے. اچھا، القومہ تو منصوب ہے اور نصب کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے زبر. الکافرین کے نصب کی علامت کیا ہوگی؟ یا. الکافرین کے نصب کی علامت یا ہے. اور الکافرین کے جر کی علامت کیا ہے؟ وہ بھی یا وہ بھی یا ہے. اچھا، اب اگر سوال یہ آئے کہ جی القوم کو ہم نے کہا کہ یہ منصوب ہے، تو کیوں منصوب ہے؟ نصب کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی سر مفعول بھی ہے نا؟ جی مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. جب بھی ہم کسی بھی لفظ کا اعراب دیکھیں تو ہم نے تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اعراب ہے کیا، وہ ہم نے کہا کہ القوم کا اعراب منصوب ہے، نصب ہے. دوسری بات یہ کہ اعراب کی علامت کیا ہے، اگر منصوب ہے تو نصب کی علامت کیا ہے، مرفوع ہے تو رفع کی علامت کیا ہے، مجرور ہے تو جر کی علامت کیا ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز بات وہ یہ ہے کہ اس اعراب کی وجہ کیا ہے، کہ یہ یہاں پر کیوں منصوب آ رہا ہے یا کیوں مرفوع آ رہا ہے. تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے. کسی بھی لفظ کو جب آپ چیک کر رہے ہوں تو پہلے اس کا اعراب دیکھیں، پھر اس اعراب کی علامت دیکھیں اور پھر اس اعراب کی وجہ دیکھیں. سر میں پوچھ سکتا ہوں؟ تو واو کو کرتے ہیں. جی ملک صاحب پوچھئے. سر یہ لفظ جو ہے نا الکافرینا، یہ نون کا اعراب کو کیوں چھوڑا جاتا ہے اور یا کے اعراب کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ یہ کیا قانون ہے؟ یہ سر جمع کی ہم نے دو صورتیں پڑھی تھی نا، جمع مذکر، جمع سالم اور جمع مکسر. جی کہ ایسی جمع کہ جس میں واحد پورا موجود ہو اور اس کے بعد جمع کے لیے واو نون یا نون کا اضافہ کر دیا جائے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب اضافہ ہوا ہے واو اور نون یا اور نون کا، تو واو اور یا کیوں ہوں گے؟ کہ اعراب کی وجہ سے. رفع ہو گیا تو واو نصب یا جر میں یا. تو اعراب کہتے ہیں اس تبدیلی کو جو جملے میں آنے کی وجہ سے آئے. تو تبدیلی کہاں پر آ رہی ہے؟ واو میں یا میں؟ نون دونوں صورتوں میں زبر کے ساتھ آیا ہے. کافرون ہو تو بھی نون زبر والا ہے، کافرین ہو تو بھی نون زبر والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی نون میں نہیں آ رہی، تبدیلی واو یا میں آ رہی ہے. واو یا میں آ رہی، صحیح ہے. تو جہاں تبدیلی نظر آئے گی اس کو ہم اعراب کنسیڈر کریں. اس کو اعراب کریں گے. شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب یہ تو ہو گیا وہ والے موصوف اور صفت جو سیدھے سامنے نظر آ رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور بھی موصوف اور صفت کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہو، کوئی کسی کی عقابی نظر پڑ رہی ہو کہ یہاں پر دو موصوف اور صفت. السلام علیکم. غنی حلیم. غنی حلیم غنی حلیم نہیں ہوگا، کیونکہ غنی خود ایک صفت ہے، حلیم دوسری صفت ہے. تو یہ اللہ مبتدا کے لیے دو خبریں ہیں، غنی ایک خبر ہے، حلیم دوسری خبر ہے. ٹھیک. تھوڑا سا اس جو ہے نا وہ کمبینیشن سے ہٹ کر سوچیں. دیکھیں ایک اوپر آیا ہے صدقۃ یتبعها اذا، بہتر ہے صدقے سے ایسا صدقہ جس کی پیروی کرے، جس کا پیچھا کرے تکلیف. تو یہ والا بھی موصوف اور صفت بن نہیں جاتا. ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جملہ بھی صفت بن سکتا ہے یا نہیں پڑھا بھی؟ جی پڑھا تھا میرے خیال میں.
تو جملہ جو ہے وہ بھی بعض اوقات صفت بن جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایسی صورت میں موصوف جو ہے وہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو صدقۃ نکرہ تھا، بہتر ہے صدقے سے. کون سا صدقہ؟ ایسا صدقہ، دیکھیں ہم نے اسی 5 کے اندر جب ہم یہ جوڑیوں کی صورت میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ موصوف اور صفت والی جو جوڑی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اگر سوال کیا جائے کون سا، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ والا، ٹھیک ہے. کون سا یا کیسا کا جب سوال کیا جائے تو پھر جو ہے وہ جو جواب میں بیان کیا جاتا ہے وہ صفت والی جوڑی ہوتی ہے عام طور پر. تو صدقہ صدقے سے بہتر ہے. کس صدقے سے بہتر ہے؟ کیسے صدقے سے بہتر ہے؟ یتبعھا، ایسا صدقہ جس کی پیروی کرے ایک تکلیف. تو یہ یتبع فعل، ہا مفعول بھی اور اذن فاعل، یہ پورا جملہ فعلیہ مفرد اس کو سمجھا جاتا ہے. یعنی جملے کو جو ہے جب اکٹھا کر لیں تو وہ پچھلے کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق بنتا ہے وہ مفرد سمجھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. تو صدقاتن جو ہے وہ نکرہ ہے، تو جملہ جب مفرد بنتا ہے تو وہ بھی معرفہ نہیں ہو سکتا، نکرہ ہی ہوگا. تو نکرہ کی صفت بعض اوقات جملے کی صورت میں آ جاتی ہے، جیسا کہ یہاں آ رہی ہے. صدقاتن نکرہ آیا موصوف اور یتبعھا اذا، یہ پورا جملہ فعلیہ صدقاتن کے لیے صفت بن جائے. سر ایسے ہی اگر جار مجرور بھی آ جائے تو وہ بھی صفت بن جاتا ہے نا؟ جی. اور اسی طرح کا ایک لیکن اس کا اعراب کیسے، اس کا اعراب کیسے ہے وہ؟ نہیں، اس کا دیکھیں جب جملہ آ گیا نا تو جملے کا پھر اعراب جو ہے نا وہ بیسیکلی مفرد کا ہوتا ہے. اس کو ہم لے گئے ہیں مفرد کے طرح، ہم نے اس کو لے لیا ہے. یہ ہے نہیں مفرد، ہم کہیں گے یہ قائم مقام مفرد ہے. تو جب یہ قائم مقام ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ فی محل رفع ہے یا فی محل نصب ہے یا فی محل جر ہے. جر ہے نا یہاں تو، یا دوسری صورت میں ہم کہیں گے محلن منصوب یا محلن مجرور. تو سر یہاں پہ ہم محلن اس کو مجرور کہیں گے نا؟ مجرور کہیں گے جی. یتبعھا اذا جملہ فعلیہ مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو گیا، ورنہ جملہ تو اس کو مرفوع کیسے سمجھیں گے فاعل کی طرح؟ اذن کو، جی بالکل اذن کو ہم جی یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، میرے ذہن میں تھا، میں اس کو بھول رہا تھا. تو اذن جو ہے یہ بن رہا ہے اسم مقصور. اسم مقصور پڑھا تھا ہم نے، پڑھا تھا. موسیٰ، نو سر، جس کے آخر میں کھڑی زبر پڑی جاتی ہے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، جی جی سر، الف والا ساؤنڈ آتا ہے. یہ اعراب ہوتا ہے جی. وہ اس کا اعراب جو ہے وہ تینوں اعراب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ تقدیری ہوتے ہیں. تو اذن بھی اسی کیٹیگری میں سے آتا ہے. یعنی یہ جو دو زبر جن کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے اور لکھنے میں ان کے ساتھ یا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ سارے اسم مقصور سمجھے جاتے ہیں. ہم دیکھیں اس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذا. وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اذا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اذا پڑھنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ بھی اسم مقصور میں سے آئے گا، اور اسم مقصور کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یتبعو کے لیے یہ فاعل ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ ہے ضمہ تقدیری ہے. اس کی مقدر میں پیش ہے لیکن اس کی حیت ایسی ہے کہ اس پر پیش لکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. پیش مقدر یا ضمہ مقدرہ اس کو کہیں گے. اچھا ایک آواز آپ کی کلیئر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اذن کو، اذن کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے مرفوع بالضمہ المقدرہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو میں نے مثال دے دی صدقاتن، صدقاتن یتبعھا اذا، یہ نعت منعوت بنے گا جی. صدقاتن منعوت ہے اور یتبعھا اذا پورا جملہ فعلیہ یہ نعت بن جائے گا صدقاتن. یہ چیز آئیڈینٹیفائی باقی جگہوں پہ ہم خود سے کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں نعت منعوت کی وہ جو 4 چیزیں پتہ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے اس طرح سے تو یہ معنی دیکھ کے ہم بتاتے ہیں کہ نعت منعوت ہے. جی یہاں پر دیکھیں نا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ترجمے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ ترجمہ ہم نے کیا اچھی بات کرنا یا بخش دینا بہتر ہے صدقے سے.
وہ صدقہ کہ جس کے پیچھے تکلیف آ جائے. تو یہ صدقہ کو ڈسکرائب کر رہا ہے نا مزید، ایسا صدقہ صدقے سے، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر صدقے سے بہتر ہے، بلکہ صدقے کو یہاں پر محدود کر دیا ہے اس نے کہ جس کے بعد کوئی کسی کو تکلیف دی جائے. تو یہ ایک قسم کی اس کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے، ترجمے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صدقاتن خیرم من الصدقہ نہیں کہا گیا ہے. اور یہ بھی شاید ہم نے بات پہلے کبھی کی ہے کہ عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ یوز کیے جائیں، ال کے ساتھ یوز کیے جائیں. اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو ال کے ساتھ یوز کیا جائے، معرفہ یوز کیا جائے، نکرہ لانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو یہاں پر من کے بعد الصدقہ نہیں کہا بلکہ من صدقتن نکرہ لائے ہیں. تو اب سوال پیدا ہوگا نا کہ یہاں پر اس کو نکرہ کیوں لا رہے ہیں، الف لام نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کے بعد آگے جو جملہ ہے وہ اس کی صفت بن رہا ہے، اس لیے. اور جملہ صفت صرف نکرہ کی بن سکتا ہے، معرفہ کی نہیں بن سکتا، اس لیے یہاں پر صدقہ کو نکرہ لائے ہیں. یہ جو صفوان علیہ تراب یہ بھی اسی طرح ہی بنے گا. بالکل سر، میں نے اگلا یہی سوال اٹھانا تھا کہ اسی طرح کا ایک اور ڈھونڈیں. آپ نے ڈھونڈ لیا، ماشاءاللہ، آپ کے لیے تو انعام ہونا چاہیے. کس نے ڈھونڈا ہے؟ زبیر صاحب ہے؟ جی سر. آپ کے لیے سر کوئی انعام کوشش کرتے ہیں، کوئی ورچوئل انعام بھیجتے ہیں آپ کو. تو اب بتا دیں ذرا اس میں موصوف اور صفت کیسے بن گئے؟ صفوان علیہ تراب کو تراب جو وہی ہو جائے گا نا، فاعل ہو جائے گا. اور یہ علیہ ایکچولی وہ مقدم ہو گیا ہے نا، اس کی خبر مقدم ہے، تراب جو ہے مؤخر ہو گیا. تراب کیا ہوگا؟ مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر، جی. صفوان موصوف ہو جائے گا اور علیہ جار مجرور شبہ الجملہ خبر مقدم، اور ترابن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو یہ جملہ اسمیہ، یا اوپر صدقتن کی جو صفت بن رہی ہے وہ جملہ فعلیہ تھی، اور صفوان کی جو خبر صفت بن رہی ہے وہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کچھ اور اس میں کوئی بات ہو ایسی؟ جی. تو پھر ہم اس کی کیا وجہ بتائیں گے کہ قولن جو ہے وہ یہاں پہ کیوں معرفہ نہیں ہے؟ یہاں بات کے مفہوم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے اس کو نکرہ لائے ہیں. کوئی بھی اچھی بات، القول المعروف ہوتا نا تو وہ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے، کوئی خاص کسی اچھی بات کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اچھی بات کر دینا یا بخش دینا کسی بھی انداز سے، کسی کو بھی جو ہے وہ معاف کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جو تکلیف پہنچاتا ہو. جی سسٹر سیما. یہ ترابن فصابہ وابلن، ترابن نہیں، یہ تو علیہ ترابن جو ہے یہ تو الگ نا، ہو گیا. لیکن سر یہ وابلن فترکہ سلدن، یہ نہیں، یہ تو عطف کے ساتھ اسی آ میں رہا ہے، عطف کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے سر، فا عطف والا آ رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے سر. یہ اس میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی اس میں سمجھنے والی بات، تدبر کی باتیں جو ہیں وہ بڑے اہم دونوں چیزیں آئی ہیں کہ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ صدقہ، کسی کو صدقہ دے دیں، اور ایسا صدقہ، وہی بات جو پیچھے بھی گزری ہے، یہ وابلن یہ تو واو عطف تو نہیں ہے، وہ تو وابل. نہیں، وابلن پورا ایک لفظ ہے. جی. تو عطف جو ہے نا وہ فا ہے، عطف والا. یہ فا ترکہ سلدا، فا جو ہے نا یہ عطف ہے. ٹھیک ہے جی. تو مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہی مضمون ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور پیچھے بھی آیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور پھر اس خرچ کرنے کو، صدقے کے انفاق کو پیچھا نہیں کرتے من اور اذی کے ساتھ، ان کے لیے اجر ہے. اور یہاں پھر کہہ دیا گیا کہ اور ایک طرح سے دوبارہ سے اس مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ کسی کو صدقہ یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کوئی خرچ کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو تکلیف دینا. تکلیف کی کوئی مختلف صورتیں، کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے،
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے ہاں ویسے بھی مطلب اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے معاشرتی طور پر بھی کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور پھر آپ اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس سے کچھ ایکسپیکٹ کریں. تو اسی کو یہاں پر بھی بیان کیا اور پھر آگے خاص طور پر کہہ دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اب کسی پر احسان جتلا کر یا اس کو کسی تکلیف میں ڈال کر اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر دو، کیونکہ یہ ضائع کرنا بالکل ایسا ضائع ہوگا کہ کچھ بھی نہیں بچا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یعنی وہ جو ایک فائدہ ہو سکتا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا بالکل کچھ. اور اسی لیے اس کو کسی کی ہیلپ کر کے صدقہ دے کر اور پھر اس کے بعد اس پر احسان جتلانا، اس کو کبیرہ گناہوں میں سے شامل کیا گیا. اور ہمارے یہاں معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی یہ کمزوری جو ہے وہ اکثر پائی جاتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس میں لوگوں کی لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں اور دیتے ہیں. بعض اوقات وہ تقسیم زکوٰۃ کے ایسے مطلب وہ جو ہے وہ نظام بناتے ہیں کہ اس میں کافی لوگوں کے لیے اذیت اور ایک وہ معاملہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں آپ کو بچانا چاہیے. حالانکہ زکوٰۃ کے معاملے میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ فرض اور واجب صدقہ ہے، تو اس میں تو جو ہم سے مستحق زکوٰۃ ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم دے رہے ہیں، تو بیسیکلی اس کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارا ایک فرض پورا کرنے میں ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہمیں کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی. جبکہ انفارچونیٹلی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ دے کر اور پھر بعد میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں، نہ ہو تو ویسے وہ کیا جاتا ہے جی کہ ہر سال جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں، آپ کو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو اب یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ آپ کر نہیں سکتے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کر رہا ہے اس کو پھر اللہ نے ایسی مثال سے سمجھایا کہ سر ایک سوال جی زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں. جی سر. زکوٰۃ جو ہم اداروں کو دے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ بیسیکلی یہ تھوڑا سا فقہ سے ریلیٹڈ کوشچن ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے ڈفرینٹ دو پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی انڈیویجول ہی کو دینی چاہیے، کسی مطلب اوپن رفاع عامہ کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ اوپن نہیں ہونا چاہیے. تو اور دوسرا جو یہ ہے کہ نہیں، وہ جس طرح عام صدقات رفاع عامہ کے لیے لگا سکتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کے لیے، پبلک کی ویلفیئر کے لیے، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر اداروں میں، خاص ہمارے یہاں خیر پاکستان میں تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. کچھ اکثر اداروں میں جو اس طرح کے ٹرسٹ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے ایسی جگہوں پر استعمال کریں جہاں پر وہ کسی انڈیویجول کو مل رہے ہوں یا اس کا فائدہ کسی انڈیویجولز کو جا رہا ہو، عمومی فائدہ نہ ہو. لیکن بہرحال اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اس زکوٰۃ کا پورا جو نظام ہے وہ ادارے مطلب صحیح شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کنفرم نہیں ہے کہ ان اداروں کے اور چلانے والا کون ہے اور کوئی شرعی تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ نہ دی جائے. اور ویسے بھی زکوٰۃ یا صدقات کے بارے میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب آدمی تنگ دستی میں صدقہ کرے وہ سب سے بہتر ہے، اور پھر اس میں بھی جو تم اپنے قریب ترین عزیز اور رشتہ دار کو دو وہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ، کہ اس میں تمہیں دو ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پہلے تو ظاہر ہے حکم بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے اور ان کو دی جائے. ان کیس نہیں ملتے تو پھر اداروں کو دے دینا. مدارس لے لیتے ہیں کہ یہ صدقات مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جی
جی کوئی یتیم خانہ ہو اس کو دے سکتے ہیں. یتیم خانہ عیدی والے لیتے ہیں، اسی طرح وہ سیلانی اور چھیپا یہ لوگ بھی لیتے ہیں. تو مطلب اگر ان کے اوپر اس حوالے سے اعتماد ہے کہ وہ شرعی اصولوں کو نظر رکھتے ہوئے اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر تو دے دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی کنفرم نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ اجتناب کریں. جناب جی سر. شہزاد صاحب، مثلاً ایک گاؤں میں ایک استاد ہے، غریب آدمی ہے، ایک بندہ اس کو تنخواہ دیتا ہے بچوں کو پڑھاؤ، ٹھیک ہے جی. ماہ رمضان میں آ کے اس کی تنخواہ زکوٰۃ سے دے دیتا ہے، کیا یہ واجب صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے اس کو تنخواہ دیتا ہے، صدقات سے دیتا ہے یا کسی طرح دیتا ہے کہ تم پڑھایا کرو، ٹھیک ہے جی. لیکن ماہ رمضان میں آ کے وہی تنخواہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے دے رہا ہے، کیا یہ مناسب ہے، صحیح ہے، درست ہے یا غلط کر رہا ہے؟ یہ ویسے مناسب تو مجھے نہیں لگ رہا. باقی یہ وہی ذرا ڈیپ فک والا کوشچن ہے، اس کے بارے میں تو کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا. اس کو ذرا آپ مجھ سے مطلب بعد میں ہم بات کرتے ہیں فون پہ. ٹھیک ہے. اسی حوالے سے ایک سوال میرا بھی تھا پلیز. جی سر یہ اگر کسی جیسے اگر کسی بچے کی تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے، نیت پہلے سے یہ ہو کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم سے کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. نیت سے وہ تو مطلب پہلے اس کی نیت فیس ہے نا، اس کے لائبلٹیز کو آپ لے رہے ہیں اپنے ذمہ. جی جی، تو وہ تو زکوٰۃ میں سے کر سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے. زکوٰۃ کسی کی فیس پے کر دینا جو ضروری ہے اس کی. ہاں نہیں بس جیسے اس کا تعلیم کا پورا خرچہ لے لیا کہ وہ مستحق ہے، کتابیں لے دیں، ہاسٹل کا خرچہ اس کی فیس پے کر دی، اس کا میس کا خرچہ دے دیا، کھانے کا دے دیا، تو یہ تو ٹھیک ہے. تو اسی طرح میرا بھی ایک سوال تھا، تو اگر کسی کو آپ جیسے کوئی مسجد ہے اس میں جو بھی کام کر رہے ہیں لوگ، اگر آپ ان کو زکوٰۃ سے پیسے نہیں دے سکتے ان کو مہینے کے جو پیسے ہیں، مطلب ان کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا کہ اگر نہیں وہ تو ہے مستحق ہوں تبھی تب تو دے سکتے ہیں. لیکن اگین بات پھر سے وہی آئے گی کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ تو گویا ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری زکوٰۃ لے لی، ہمارے ذمے تھا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اگر وہ نہ لیتے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا کسی مستحق کو، ہم وہاں جا کر دیتے. تو یہ تو گویا ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے لی ہے. تو یہ عوض تو نہ ہو سکا، معاوضہ تو اگر انہوں نے ہم نے ان سے کوئی کام لیا ہے، مسجد لیا یا کہیں پر. اچھا جی جی. سر لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ مساجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس کا کیا مطلب ہے مسجد کے انتظامات وغیرہ میں اور اس کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی؟ جی وہی وجہ ہے نا کہ وہ مساجد پھر سے وہی آ جاتا ہے کہ عمومی مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. مسجد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ مسجد میری ہے اور وراثت میں یہ میری مسجد کسی ادھر جائے گی ادھر جائے گی، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مطلب عمومی جو اسکالرز کی رائے ہے زیادہ تر وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو جانی چاہیے کہ جو اس کا مالک و مختار ہو جائے، وہ اس کو جہاں مرضی چاہے استعمال کرے. سر ایک اور بات ہے کہ رشتہ داروں کو تو زکوٰۃ دینا جو ہے نا وہ تو بدرجہ عتم باعث اجر ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی عزت نفس نہ مجروح ہو. اور بالکل زکوٰۃ کے پیسے دیتے وقت آپ کی نیت ہونا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری نہیں ہے. جی یہ بھی ایک ہے کہ ہم بتا کر دیتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اگلے کی سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے. یہ بتائیں جو نان مسلمز ہیں ان کو دے سکتے ہیں مؤلفۃ القلوب کے درجے میں؟ پر وہ اب یہ جو ہے نا تھوڑے سے سوال گہرے ہوتے جا رہے ہیں. وہ مؤلفۃ القلوب پر ہے تو مؤلفۃ القلوب تو ان کو کہا جاتا تھا نا کہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور پھر ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کہیں جو ہے نا مالی تنگیوں کی وجہ سے یہ بھاگ نہ جائیں، دوبارہ سے کوئی مرتد نہ ہو جائیں، کفر میں نہ جائیں. یا سر وہ بھی ہوتے تھے نا جو کہ اسلام کی طرف مائل ہو لیکن مالی پریشانی کی وجہ سے ابھی مسلمان نہ ہو سکتے ہیں. مطلب ان کو یہ ڈر ہو کہ ہم پہلے سے ہی کمزور ہیں مالی طور پر، مسلمان ہو جائیں گے تو فیملی سے بھی کٹ آؤٹ ہو جائے گا. کٹ آؤٹ تو بالکل
سڑک پہ آ جائیں گے تو ان کو کچھ ایسا وہ دے کر بھی کر دینا کہ بھئی اگر تم مسلمان ہو جاؤ. یہ اگین پھر سے میں یہی کہوں گا کہ یہ کچھ فقہی مسائل ہیں گہرائیوں کی, یہ تو آپ سر ایک کوشچن تھا سر, مجھے کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ ضرور بتا کے زکوٰۃ دیا کیجیے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے جو زکوٰۃ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے جو نہیں لیتے. تو اگر کوئی نہیں لیتا اور آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ اس طرح سے دے دیں تو وہ پھر نہیں. دیکھیں آپ کی یہ ذمہ داری زکوٰۃ کس پر ہے؟ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری؟ جو دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا, فریضہ اس کا ہے. مسئلہ اور جو ایک فرض ادا کرنا ہے جس کا جواب دہ ہے وہ آپ ہیں, وہ نہیں ہے. تو آپ کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ آپ دینے سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ یہ بندہ واقعی جس کو میں زکوٰۃ دے رہی ہوں یہ مستحق زکوٰۃ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی وجہ, اس کے پاس مال موجود ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں جو کچھ جو ہے وہ خاندانوں کے حوالے سے ہے کہ سادات ہیں ان کے لیے زکوٰۃ, اس میں بھی اگرچہ بعض اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ یہ اس دور کے اس کی تھی کہ جس زمانے میں بیت المال سے ان کے لیے باقاعدہ خرچ ہوا کرتا تھا, اب تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں عمومی یہی ہے کہ سید خاندان والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو وہ اگر یہ ساری چیزیں پتہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں تو ہم یہ پتہ کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو سمجھ رہے ہوں کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن وہ تو نصاب کا خود مالک ہے, خود اس پر زکوٰۃ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آگے اس کا نہ لینا مطلب اگر وہ اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ میں نے نہیں لینا, میں زکوٰۃ نہیں کھانی, میں نے یہ وہ تو یہ مطلب یہ اس کا ایک کہہ سکتے ہیں استغنا ہو سکتا ہے. اگر آپ بغیر بتائے اس کو دیتے ہیں اور وہ اس کو یوز کر لیتا ہے تو کوئی وہ اس کی قباحت نہیں ہے, بتانا ضروری نہیں ہے. صدقہ کے لحاظ سے بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ صدقہ بھی کسی کو دیتے ہوئے بتایا جائے کیا؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. صدقہ دیتے وقت بھی بتانا ضروری نہیں ہے. نیت دیکھیں, عمل جو بھی میں کر رہا ہوں تو میرے دل کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں. آگے کسی کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں تو اس میں وہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح جو مسافر ہوتے ہیں, جس طرح ہو سکتا ہے وہ مالدار ہو لیکن جب کسی سفر میں گیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کو دیتے ہیں ہم, تو وہ تو اس کو دے سکتے ہیں نا. جو وہ مطلب سفر ایسا نا آج کل کے دور میں تو مشکل اے ٹی ایم کارڈ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے آج کل. اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں, اے ٹی ایم بھی ہے, اے ٹی ایم مشینیں بھی ہیں, نیٹ ورکس بھی چل رہے ہیں. تو ایسے مسافر کو تو نہیں دیں گے نا. کوئی ایسا مسافر ہے کہ جو سفر پہ بھی ہے اور اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ بھی گم ہو گیا, موبائل بھی گم ہو گیا ہے. ویسے اب تو انہوں نے فنگر پرنٹس بھی کر دیے ہیں, اے ٹی ایم سے پیسوں سے بھی نکل آتے ہیں. تو لیکن بہرحال کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اب وہ اکاؤنٹس میں اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اب وہ ان کو نہیں استعمال کر سکتا اور آپ کے پاس آ گیا, تو پھر ایسی صورت میں تو میں نے ہیلپ کر سکتا. بالکل صحیح. قبل اس کے کہ یہ لمبی فقہ کی کلاس بن جائے, مسائل کی ہم یوز کرتے ہیں. بہرحال میں پھر سے یہی کہوں گا کہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوں کوشش کیجیے کہ قابل اعتماد اور مستند علماء سے پوچھ کر ہی ان کے بارے میں عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ جی شہزاد بھائی, اس سے پہلے کہ آپ ختم کریں میں آپ ایک سے سوال پچھلی سلائیڈ کے اوپر ایک تھی چیز تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ یہاں سے جو جب شروع ہو رہی ہے یہ آیت وَإِذْ قَالَ ابراہیم, تو یہ جو ہے یہ کون سا جملہ ہوگا؟ اس تو کیونکہ یہاں پہ آ رہا تھا کہ یہ اس جو ہے یہ تو مفعول فی, جی ظرف مفعول فی, ظرف ہے جی, مفعول فی ہی ہے نا. تو یہ جملہ یہاں سے تو نہیں شروع ہوگا قالا, یہ تو ہے جملہ فعلی. آپ نے خود ہی بتا دیا ظرف مفعول فی ہی. تو مفعول فی کون سے جملے میں ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے, فعلیہ میں ہوتا ہے؟ مفعول کس جملے میں آتا ہے؟ یہ تو جملہ فعلیہ میں ہی ہوتا ہے جی, فعلیہ میں آتا ہے. اور مفعول کی عام طور پر پوزیشن یہ ہے کہ وہ فعل کے بعد آئے, جی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ظرف والی صورت میں سچویشن میں اس صورت میں یہاں پر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول فی ہے لیکن یہ مقدم آ گیا ہے, پہلے آ گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا. اچھا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ مفعول فی ہی جو ہے وہ مقدم ہو گیا ہے یا مفعول
یا ویسے ہم اس کو دوسرے اس پہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس واو کے بعد اذکر معذوف ہے، اگر اس میں لیں تو پھر اذکر کے لیے یہ مفعول بنے گا، تو پھر یہ مقدم بھی نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات کی تھی نا کہ اس جہاں بھی آئے گا اس سے پہلے ہم کہیں گے کہ یہاں اس سے پہلے اذکر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب یہ کام ہوا تھا. جی جی جی. تو وہ اذکر فعل ہو جائے گا، اس کا فاعل انتا، اور اس سے آگے جو یہ ساری بات ہے یہ اس کے مفعول کی بات. تو اس وقت بھی آپ اس کو مفعول فیہ ہی کہیں گے، مفعول کہیں گے بہ مفعول فیہ، مفعول اچھا فیہ مفعول ہی فیہ، کہیں گے. یہ مفعول ٹائم ہے نا، ٹائم ہے. جی جی جی. سر اس میں محذوف فعل اذکر بھی لے سکتے ہیں اور اذکرو بھی لے سکتے ہیں، دونوں لے سکتے ہیں. جی اذکر اور اذکرو دونوں لے سکتے ہیں بالکل. ایک اور سمپل سا سوال ہے سر، یہ مال ہو جو ہے اس کا ترجمہ اپنا مال کا ہے، لیکن اس کا ترجمہ تو اس کا مال ہونا چاہیے نا. اچھا اس میں جو ہے وہ مال اس کا مال. اچھا یہ تو محاورے کے طور پر کہہ دیا گیا نا. میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سے جا کے کہو کہ اپنا مال اٹھا لے، اپنا مال اٹھا لے تو مراد یہ کہ وہ جو آدمی ہے اس کا جو اپنا مال ہے اس سے جو بلونگ کرتا ہے وہ اٹھا لے. یہاں بھی ایسی ہے کہ مالہ لفظی ترجمے میں ہم یہی کہیں گے اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اس کا مال. لیکن اردو میں جب ہم محاورہ کرتے ہیں تو محاورتاً ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنا مال، اس کا اپنا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے. ترجمے میں لکھا ہوا تھا اپنا، تو میں نے کہا شاید کوئی وجہ ہوگی اپنا. اس کا اپنا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی عطا فرمائے، اور جو سبق ہمیں اس سے ملے ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو خیال رکھا جائے، ذہن میں رکھا جائے کہ ہم نے ایک دن اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور خرچ جب کریں تو صدق کے نیت کے ساتھ ہو، اور نہ کبھی کسی کے اوپر احسان جتلانا ہو، نہ تکلیف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی سچی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمارا انفاق ہو، اور اللہ ہمارے اس انفاق کو قبول فرمائے. اور اگر اس میں کوئی بات مجھ سے ایسی ہو گئی جو حق کے خلاف ہے تو اللہ مجھے بھی بلوا دے، آپ لوگوں کو بھی بلا دے، اور جو حق ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.